بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک نئی ویڈیو میں خوش آمدید۔ اس ویڈیو میں ہم واجبات سیکھیں گے۔ فرائض پر پہلی ویڈیو بنا چکا ہوں جس میں نہایت آسان طریقے سے فرائض سکھائے گئے ہیں۔ اگر نہیں دیکھی تو ڈسکرپشن میں لنک دیا ہے، بعد میں وہ بھی دیکھ لیں۔ فرائض کے بعد واجبات کا درجہ ہے۔ نماز کے اندر واجبات کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ واجبات کو اگر کوئی قصداً نماز میں چھوڑ دے تو نماز نہیں ہوگی، اور نماز میں غلطی یا بھول سے رہ جائے اور نماز کے دوران یاد آ جائے تو نماز کے آخر میں سجدہ سہو کرنا پڑے گا، اور اگر سجدہ سہو نہیں کیا یا کرنا بھول گیا تو نماز دوبارہ پڑھنی پڑے گی۔ سجدہ سہو کرنے کا طریقہ اور واجبات کو یاد رکھنے کا آسان طریقہ بھی اس ویڈیو میں بتاؤں گا۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ کو ایسی معلوماتی ویڈیو پسند ہے تو ویڈیو کے نیچے دیے گئے سبسکرائب کے بٹن کو دبا کر بیل آئیکن کو پریس کر کے آل کو سلیکٹ کر کے اس کاروان کا حصہ بنیں۔ یہ بالکل فری ہے۔ اب آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو فوراً مل جایا کرے گی۔ وقت کو ضائع کیے بغیر آئیں واجبات سیکھتے ہیں۔ نماز میں 14 واجبات ہیں۔ نمبر 1، فرض نماز کی پہلی 2 رکعت کو قرات کے لیے مقرر کرنا، یہ واجب ہے۔ قرات کا مطلب قرآن پاک کا کچھ حصہ پڑھنا۔ نمبر 2، سورہ فاتحہ کا پڑھنا۔ فرض نماز کی پہلی اور دوسری رکعت میں اور ہر نماز کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کا پڑھنا واجب ہے، یعنی وتر، سنت، نفل نمازوں کی ہر رکعت میں سورت کا پڑھنا واجب ہے، چاہے 2، 3 یا 4 رکعت ہوں۔ یہ اس شخص کے لیے ہے جو کہ اکیلے نماز پڑھ رہا ہے۔ فرض نماز کی پہلی اور دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھنا واجب اور تیسری اور چوتھی رکعت میں پڑھنا واجب نہیں۔ نمبر 3، سورہ فاتحہ کے ساتھ سورت کا ملانا۔ فرض نماز کی تیسری اور چوتھی رکعت کے علاوہ ہر نماز کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد کوئی سورت یا ایک بڑی آیت یا 3 چھوٹی آیتیں پڑھنا۔ جب ہم اللہ اکبر کہہ کر نماز شروع کریں، سورہ فاتحہ پڑھ لی تو پھر سورہ فاتحہ کے ساتھ دوسری سورت یا ایک بڑی آیت اور 3 چھوٹی آیت کا ملانا واجب ہے۔ یہ بات یاد رکھیں کہ ہم فرض نماز کی پہلی 2 رکعت میں اور وتر، سنن اور نوافل کی ہر رکعت میں ملائیں گے۔ اس میں 2 باتیں ہیں، ایک یہ کہ سورہ فاتحہ کے ساتھ کسی سورت یا ایک بڑی یا 3 چھوٹی آیت کا ملانا واجب ہے، اور دوسری یہ کہ سورہ فاتحہ کے بعد سورہ فاتحہ کو دوبارہ نہیں پڑھنا۔ اگر سورہ فاتحہ کے بعد سورت نہیں پڑھی یا دوبارہ سورہ فاتحہ پڑھی تو سجدہ سہو کرنا پڑے گا۔ نمبر 4، سورہ فاتحہ کو سورت سے پہلے پڑھنا۔ سورہ فاتحہ کے پڑھنے کی ترتیب کو برقرار رکھیں۔ پہلے سورہ فاتحہ پڑھی جائے، اس کے بعد کسی سورت کو ملانا چاہیے۔ اگر سورہ فاتحہ سے پہلے کوئی اور سورت پڑھ لی تو نماز کے آخر میں سجدہ سہو کرنا پڑے گا۔ نمبر 5، امام کا سری اور جہری نمازوں میں قرات کا خیال رکھنا، یعنی امام کو سری نمازوں میں آہستہ اور جہری نماز میں اونچی آواز سے تلاوت کرنا چاہیے۔ امام نماز فجر، مغرب، عشاء، جمعہ، عیدین، تراویح، رمضان المبارک کی وتروں میں اونچی آواز سے تلاوت کریں گے۔ ظہر، عصر کی نماز میں آہستہ تلاوت کرنی چاہیے۔ اگر غلطی سے سری نمازوں میں اونچی آواز سے تلاوت کی اور جہری میں آہستہ تلاوت کی تو آخر میں سجدہ سہو کرنا پڑے گا۔ نمبر 6، دعائے قنوت کے لیے تکبیر کہنا اور دعائے قنوت پڑھنا۔ وتر کی نماز میں دعائے قنوت پڑھنے سے پہلے تکبیر کہنا واجب ہے، اور وتر میں دعائے قنوت پڑھنا بھی واجب ہے۔ اگر تکبیر کہنا بھول گئے یا دعائے قنوت پڑھنا بھول گئے، بغیر پڑھے رکوع میں چلے گئے تو سجدہ سہو کرنا پڑے گا۔ نمبر 7، عیدین میں 6 زائد تکبیریں کہنا۔ عیدین کی نمازوں میں عام نمازوں کے علاوہ 6 زائد تکبیرات ہوتی ہیں۔ پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ سے پہلے 3 تکبیرات ہوتی ہیں جن کو پڑھنے کے بعد سورہ فاتحہ شروع کی جاتی ہیں۔ دوسری رکعت میں رکوع میں جانے سے پہلے 3 تکبیرات ہوتی ہیں۔ اگر یہ تکبیرات بھول جائے تو سجدہ سہو کرنا پڑے گا۔ نمبر 8، قوما کرنا۔ رکوع مکمل کرنے کے بعد سیدھا کھڑے ہونے کو قوما کہتے ہیں۔ رکوع سے اٹھنے کے بعد تھوڑی دیر بالکل سیدھا کھڑا ہونا چاہیے۔ رکوع سے اٹھنے کے بعد کمر سیدھی کیے بغیر سجدے میں نہیں جانا چاہیے۔ اگر ایسا کیا تو قوما نہیں ہوا۔ اگر قوما نہیں کیا تو نماز میں واجب رہ گیا۔ واجب رہنے کی وجہ سے نماز نہیں ہوگی۔ بھول سے رہ گیا تو سجدہ سہو کرنا پڑے گا۔ قصداً کیا تو نماز نہیں ہوگی۔ ہر واجب کا یہی حکم ہے۔ نمبر 2، جلسہ کرنا۔ رکعت میں پہلے سجدے کے بعد اٹھ کر سیدھا بیٹھنے کو جلسہ کہتے ہیں، یعنی 2 سجدوں کے درمیان جلسہ اچھی طرح سے ادا کرنا چاہیے۔ پہلے سجدے سے اٹھنے کے بعد اطمینان سے بیٹھے، بدن ایک دفعہ سکون میں آ جائے، پھر دوسرا سجدہ کیا جائے۔ اگر جلدی کی سجدے سے اٹھتی ہی دوبارہ سجدہ کیا تو جلسہ رہ جائے گا، نماز نہیں ہوگی۔ اطمینان سے بیٹھ کر دوسرے سجدے کے لیے جانا چاہیے۔ نمبر 10، قید اولی میں بیٹھنا۔
3 या 4 रकात वाली नमाज़ों में 2 रकातों के बाद तशहद की मिकदार बैठना चाहिए। अगर 2 रकात के बाद कायदे में बैठना भूल गए तो सजदा सहव करके नमाज को दुरुस्त किया जाए। नंबर 11, दोनों कायदों में तशहद पढ़ना, यानी पहले कायदे में तशहद की मिकदार बैठना वाजिब, आखिरी में तशहद की मिकदार बैठना फ़र्ज़, जो कि हम पहले आपको बता चुके हैं, और दोनों कायदों में तशहद पढ़ना वाजिब है। नंबर 12, लफ्ज़ सलाम के साथ नमाज से अलहदा होना। अत्तहियात में दुरूद दुआ पढ़ने के बाद अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह अलैह कहकर नमाज से अलहदा होना चाहिए। अगर अस्सलाम वालेकुम कहे बगैर उठकर चल दिए तो नमाज नहीं होगी। सलाम फेर कर अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह कहकर नमाज ख़त्म करें। नंबर 13, तादील अरकान, क़याम रुकू सजदे को इत्मीनान से करना चाहिए। सुकून से नमाज के अरकान को मुकम्मल करें। नमाज में बदन में सुकून हो, इत्मीनान से रुकू सजदा और क़याम किया जाए, इसको तादील अरकान कहते हैं। नंबर 14, तरतीब अरकान, यानी तमाम अरकान में तरतीब को बरकरार रखा जाए। पहले क़याम, फिर रुकू, इसके बाद सजदा और कायदा अदा किया जाए। तरतीब आगे पीछे होने की सूरत में नमाज नहीं होगी, और भूल के हो तो सजदा सहवा किया जाए, नमाज ठीक हो जाएगी। इस अगर किसी फ़र्ज़ के अदा करने में ताख़ीर हो जाए तो भी सजदा सहवा करना पड़ेगा। फ़र्ज़ अगर भूल कर या कस्तन रह जाए तो नमाज बिल्कुल नहीं होगी, नमाज दोहरानी पड़ेगी। और अगर नमाज में वाजिब कस्तन छोड़ दिया तो नमाज बिल्कुल नहीं होगी। अगर भूल कर रह जाए तो नमाज के आखिर में सजदा सहवा करना पड़ेगा, जिससे नमाज दुरुस्त हो जाएगी। सजदा सहवा का सही तरीका यह है कि आखिरी कायदे में तशहद पढ़ने के बाद दुरूद शरीफ और दुआ पढ़ने से पहले एक तरफ सलाम फेर कर 2 सजदे करे, उसके बाद तहियात दुरूद शरीफ दुआ पढ़कर नमाज मुकम्मल कर दे। और अगर भूल कर दुरूद शरीफ और दुआ पढ़ने के बाद सलाम फेर कर सजदा सहवा किया तो भी ठीक है। सजदा सहवा का तफसीली बयान कि किन किन हालात में सजदा सहवा करना चाहिए अगली वीडियो में आएगा। इन वाजिबात को हम 4 हिस्सों में तकसीम करेंगे: क़याम, क़यादा जलसा, तादील और तरतीब अरकान, और आखिर में तशहद। क़याम के अंदर 7 वाजिबात हैं, कौमा और जलसा 2 हो गए, तादील और तरतीब अरकान 2 हो गए, और तशहद के अंदर 3 अरकान हो गए। तो क़याम, फ़र्ज़ नमाज की पहली 2 रकात में क़िराअत करना। नंबर 2, फ़र्ज़ नमाज की तीसरी और चौथी रकात के अलावा हर नमाज की हर रकात में सूरह फ़ातिहा का पढ़ना। और नंबर 3, सूरह फ़ातिहा के साथ सूरत का मिलाना। नंबर 4, सूरह फ़ातिहा को सूरत से पहले पढ़ना। नंबर 5, इमाम के लिए यानी सिरी नमाज में आहिस्ता और जहरी में ऊंची आवाज़ से तिलावत करना। नंबर 6, वितर, यानी वितर में दुआ कनूत के लिए तकबीर कहना और दुआ कनूत पढ़ना। नंबर 7, ईदैन, यानी ईदैन की ज़ायद तकबीरात कहना। नंबर 2 में कौमा जलसा है। कौमा आपको पता है कि रुकू से उठने के बाद को कहते हैं, और जलसा सजदे से उठने के बाद को, 2 सजदों के दरमियान बैठने को कहते हैं। तो तादील और तरतीब अरकान भी आपको पता है। तादील यानी हर रुकन को इत्मीनान से करना, और तरतीब के हर रुकन को तरतीब के साथ करना। तशहद के अंदर 3 है। नंबर 1, कायदे उला में तशहद की मिकदार बैठना। नंबर 2, कायदे में तशहद का पढ़ना, दोनों कायदों में तशहद का पढ़ना। नंबर 3, लफ्ज़ सलाम के साथ नमाज से अलहदा होना। अगर आपको इस वीडियो से थोड़ा सा भी फ़ायदा हुआ हो तो इसको अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट में अपनी राय का इजहार करें आपको वीडियो कैसी लगी, और सब्सक्राइब करके बेल के निशान को दबाकर आल को सेलेक्ट करें ताकि नई आने वाली वीडियो आपको फ़ौरन मिलती रहे। वीडियो देखने का शुक्रिया।